مر گئے مر گئے مر گئے، زندہ کب تھے؟ اگر زندہ ہوتے تو ختم نبوت پہ کوئی انگلی نہ اٹھاتا، مر گئے مر گئے، زندہ کب تھے؟ نبی کی عائشہ پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا، مر گئے، زندہ کب تھے؟ اگر زندہ ہوتے تو ابو بکر کو کوئی برا نہ کہتا، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا، حضرت رقیہ ام کلثوم کو گالیاں نہ دیتا، نبی کے عمر کوئی گالیاں نہ دیتا۔ اور کب تک مرے رہیں گے؟ اس مرے پر میں قبروں میں چلے جائیں گے۔ اور لوگوں، رزق کا وارث اللہ، عزت کا مالک اللہ، شہرت کا مالک اللہ، حیات کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ۔ ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ، کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بدر کا میدان تھا، 313 میدان کے اندر اترے، پیر میں جتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، کال پگڑی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں ایمان کا جذبہ لے کے اترے تھے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر جبرائیل بھی اپنا لشکر لے کے ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ شکر کیجیے اللہ کا ادا، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ تین باتوں کا خیال رکھ لو، ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پہلی بات یہ، کبھی بھی اپنے دسترخوان پر، کبھی بھی اپنے دسترخوان پر میرے عزیزو، اللہ اکبر، کبھی بھی میرے عزیزو اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ لے کے نہ آنا۔ بچوں نے آم مانگے، کہتے بیٹے گنجائش کوئی نہیں، بچوں نے فروٹ مانگا، کہتے بیٹے گنجائش کوئی نہیں، ان کی فرمائش بے شک 15 دن میں پوری کر، ان کی فرمائش بے شک 10 دن کے اندر پوری کر۔ خبردار اپنے بچوں کے لیے حرام نہ لے کے آئیو۔ اگر تیرے دسترخوان پر، میری بہن، میری ماں، میری رانی، اگر تیرے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا تو رب محمد کی قسم ہے تیرے آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ بچوں کو پیچھے لگا دیا، ابو گھر آوے تو کیا کہنا ہے، ہم نہیں بازار سے برف لے کے آتے، ہم نہیں کولر کا پانی پیتے، ہمیں فریج لا کے دے، جہاں مرضی سے لا کے دے۔ پتہ ہے یہ ابو 6 سال بھی دن رات محنت کرتا رہے، فریج نہیں لے کے آ سکتا، لیکن گھر کے اندر کل روٹی کھانے لگا ہے۔ تیرے ساتھ تو رہنا ہی دشوار ہے، تیرے ساتھ رہنے سے بہتر تھا اچھا گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتی، ہمیں زہر کی گولیاں لا دے۔ تو کیسا باپ ہے؟ دنیا کے باپوں کو دیکھ، ٹی وی بھی، فریج بھی، گاڑی بھی دروازے پہ کھڑی ہے۔ ایک بچوں نے فرمائش کی، تیرے سے نہیں کریں گے، کسی محلے والے سے کریں گے، فریج لا دیتا کیا تھا۔ اب یہ اللہ اکبر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، اسے فوم کے گدے پہ کانٹے چبھتے رہے۔ یہ اٹھا، بیوی نے سیدھے منہ بات نہ کی، اس نے کپڑے مانگے کہاں پڑے، اس نے روٹی مانگی کہ اچھا کیا مصیبت ہے دے رہی ہو، رات کھائی نہیں تھی۔ کل 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 سے بچنے کے لیے اس نے بڑا چھرا اپنے ہتھیار اپنے بازو میں سے، اس نے نہ پیر دیکھا نہ فقیر دیکھا، اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا۔ گھر کی کل کل سے بچنے کے لیے اس نے دکان کا چھرا تیز کر دیا، حرام کمایا، حلال کمایا۔ اللہ اکبر، تنگ آمد بجنگ آمد، پھر پتہ نہیں کہاں سے سود پہ پیسہ اٹھا کے لاٹری کی بولی لے کے گھر کے اندر فریج لے آیا۔ تو نے فریج کے اندر برف کا پانی، ایک پیالہ پانی کا رکھا، برف کا پیالہ جب فریج کے اندر جب کے باہر آیا، فرشتے نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہنے لگا، اے برف کا پیالہ نکالنے والی، تو نے اس برف کے پیالے میں پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا خون ڈالا ہوا ہے، پی لے، شربت بنا کے پی، روح افزا بنا کے پی، دودھ سوڈے بنا کے پی، میٹھا دودھ کر کے کلو کلو پی جا، گٹ گٹ کر کے پی جا، لیکن اس پیالے کو، اس ٹھنڈے برف کے پیالے کو اپنے ہونٹوں کے لگانے سے پہلے سوچ لینا، پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا خون اس میں آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے پریشانوں کے آنسو اور دم اس میں آئے ہوئے ہیں۔ برف کا پیالہ تو تجھے مل گیا، خدا کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے تجھے حوض کوثر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا گھر کے قالین اور پردے اس سے پہلے لگیں گے، جہاں مرضی سے لگا، ادھار مانگ رہا ہے، ٹوپی رکھ رہا ہے، راتوں کو چھپ چھپ کے دوست کو فون کر رہا ہے، یار 50,000 دے دے، تیری بھابی بڑا پریشان کر رہی ہے۔ اور میرے یارو، جس نے گھر میں پردے لگائے، جس نے گھر میں قالین لگائے، اسے بھی تو رات کو اٹھ کے دیکھ، کروٹ بدل بدل کے رات گزار رہا ہے یا خراٹے مار کے سو رہا ہے۔ اگر کروٹ بدل بدل کے رات گزار رہا ہے، اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ جا اور اس سے پوچھ کہ ہماری وجہ سے تیری نیند خراب تو نہیں ہوئی، ہماری وجہ سے تیری نیند خراب تو نہیں ہوئی۔ اگر تیری بے چینی کا ذریعہ ہم بنے، ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اب گھر کے پردے قالین نہیں چاہتے، ہم ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر تیرا ساتھ چاہتے ہیں۔ جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق دے دے، آسان کام ہے۔ خدا پاک کی قسم، مجھے اپنی تقریر چمکانے کی عادت ہی کوئی نہیں،
ابھی 15 دن سے اعظم بٹیر علاقہ بتاتا ہوں، اعظم بٹیر، کیا پتہ نیٹ کے ذریعے بچی تک بات جا رہی ہو، اعظم بٹیر مظفر نگر، اللہ اکبر، انڈیا سے مسلسل ایک بچی کا فون آ رہا ہے، اور یقین جانو اگر آپ کو میں دکھاؤں، ابا جی، میرے ابو مجھے کہتی ہے ابا جی، میرے پیارے ابو جی، میرے پیارے ابو جی، مجھے بتا خودکشی کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کہنے لگی پرسوں پرے لگی تھی اور پنچایت کے اندر فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہم تمہاری بچی کو طلاق دیں گے۔ کہ مولوی صاحب ابا جی، جب میرا ابا میرا بھائی یہ سن کے آئے تو میرے باپ کے جسم میں جان کوئی نہیں تھی، تھر تھر کانپ رہا تھا، میرا باپ مجھے دیکھ کے رونے لگ گیا۔ مولوی صاحب اندر طاقت اتنی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، شوہر کو مار بھی سکتی ہوں، لٹا کے اس کے اوپر بیٹھ سکتی ہوں، لیکن مولوی صاحب میری 3 بہنیں اور موجود ہیں، لے کے بیٹھ گئی تو میری بہنوں کا رشتہ کوئی نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب اگر میرے طلاق لے کے بیٹھ گئی تو دوسری مرتبہ جہیز میں دینے کے لیے میرے باپ کے پاس پیسے کوئی نہیں۔ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا، خدا پاک کی قسم میں نے قرآن کی بڑی بڑی صورتیں بتائی، پڑھ کے کہنے لگی مولوی صاحب قرآن پورا پڑھ کے سنا سکتی ہوں لیکن میں اپنا گھر نہیں توڑوا سکتی۔ مولوی صاحب اگر مجھے میری پرے پنچایت میں طلاق دے دی گئی تو میرے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کئی بچیاں طلاق کو اتنا بڑا میرے عزیز و وبال سمجھتی ہیں، تو کیسے کڑی ہو کے کہہ دیتی ہے مجھے بس ابھی ابھی طلاق دے؟ تیرے باپ کے خون میں کوئی 2 نمبری، نہ تیری ماں کے خون میں 2 نمبری، پتہ نہیں تو نے کس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا لیا کہ تیرے اندر سے ایمان کا بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے۔ اگر روٹی کپڑے مکان کے اندر عزت ہوتی، اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا اور روٹی سب کچھ ہوتی، اگر مکان کے اندر ایسی سب کچھ ہوتا تو دیکھ دسترخوان لگا ہوا ہے، ادھر سیدہ کائنات فاطمہ، ادھر حضرت حسن، ادھر کربلا کا شہید حضرت حسین، ادھر میرے عزیزوں ولیوں کا سردار حضرت علی بیٹھا ہوا ہے۔ 4 روٹیاں افطاری کے وقت آ گئی، اتنا حضرت علی آٹا لے کے آئے، 4 روٹیاں بنی، 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، روزے سے وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر بلال نے اذان دی، ادھر روزہ افطار ہوا۔ اللہ اکبر، ہر ایک نے، حضرت حسن پاک نے، حسین پاک نے، علی پاک نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھائی۔ سیدہ فاطمہ روٹی بچوں کی طرح توڑ رہی ہے، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑ رہی ہے، ہلکا ہلکا چبا رہی ہے کہ کہنے لگے کھاتی کیوں نہیں؟ اماں نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا۔ اماں نے آدھی روٹی اٹھائی، یوں کر کے مروڑی، یوں کر کے تہ دی، پھر اپنے دوپٹے کے کونے سے یوں کر کے باندھا، لپیٹا، پھر گرا باندھی، پھر اپنی بغل میں رکھی، کہنے لگی علی جی اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنے ابا کے گھر ہو آؤں۔ حضرت علی کہنے لگے میں روٹی پلو میں کونے میں باندھتا ہوا دیکھ کے سمجھ گیا کہ باپ کو کھلانے جا رہی ہے، میں نے کہا جا جا جلدی چلی جا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقاً دروازے پہ جا کے کھڑی، حضور بھی آ رہے تھے، بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی اور جا کے اپنے باپ کو اٹھایا، کہنے لگی ابو کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی؟ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی 4 دن ہو گئے تیرے باپ کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ سیدہ نے اپنا دوپٹے کا کونا کھولا، چادر مروڑی ہوئی کھولی اور روٹی نکالی۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا جب بیٹی روٹی کا لقمہ بنا کے باپ کے منہ میں ڈالتی ہوگی اور باپ بیٹی کے ہاتھ سے روتا ہوا، روٹی کھا کے روتا ہوا کہتا ہوگا بیٹی تیرے اس پیار سے مجھے تیری ماں خدیجہ الکبریٰ یاد۔ سیدہ فاطمہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، حضور کے منہ میں ڈالا، کہ ابا جان اگر میں آج روٹی نہ لاتی تو کیا ہوتا؟ کہ بیٹے آج 4تھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ بیٹی تو نے 3 دن ہو گئے نہیں کھایا، تیرے باپ نے آج 4 دن ہو گئے نہیں کھایا۔ ابا جان روٹی ایک تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی تجھے کھلا دی، مجھے پتہ ہے آپ کا پیٹ نہیں بھرا۔ ابا آج اللہ سے مانگے اللہ ہمارے گھروں میں رزق دے دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور سیدہ فاطمہ نے حامیل کا، کہنے لگی ابو جان اگر کل روٹی نہ ملی تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر کریو، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر کروں گا۔ واہ سیدہ تیری ذہانت پر، تیرے سوال پر، تیری گفتگو پر، تیری جستجو پر قربان جاؤ۔ باپ کی چادر پکڑ کے لگی ابا ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے صبر کرنے سے، ہمارے شکر کرنے سے کیا ٹنڈو آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور کے روتے ہوئے سر ہلا۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی روٹی نہ ملے اپنے گھر میں تو صبر کریو، روٹی نہ ملی اپنے گھر میں میں صبر کروں گا۔ آل رسول فاقوں پہ صبر کریں گے، اس کے صدقے سے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس نبی کے طریقوں سے بغاوت، کوئی ٹلڈو
آدم کی ایسی گلی نہیں جو سجی ہوئی نہ ہو، کوئی ایسا بازار نہیں جہاں جلوس کا ربیع الاول کا رش نہ ہو. لیکن میرے عزیزو، میں جلوس میں نکلنے والوں سے سوال کرو، اسے آپ کسی فرقہ واریت میں نہ لے جانا. میں جلوس میں نکلنے والے سے پوچھو، تو ناب تو غلامی کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن سر سے لے کر پیروں تک، پیر کے نخل سے لے کے سر کے بالوں تک کملی والے کے طریقے کے مخالف دکھا رہا ہے. بتا میں تیرے کردار کو دیکھ کے بھروسہ کروں یا تیری زبان کو دیکھ کے بھروسہ کروں؟ آج آپ کا ویر، آپ کا بھائی آپ کے پاس 5 تحفے لے کے آیا. او لوگو، کوئی سندھی ثقافت ہے، میں سندھ میں آیا، ابھی پروگرام میں اجرک بھی پیش کی، سندھی ٹوپی بھی پیش کی. پنجاب میں آتے ہو، پنجاب کی اپنی پگڑی ثقافت ہے، یہاں آؤ کوئی پیڑے دے گا، کوئی یہاں سندھ کے آم دے گا. اللہ غنی، میں بھی پنجاب سے آیا، آپ کے لیے 5 تحفے لے کے آیا، آپ کے لیے 5 تحفے لے کے آیا. یہ تحفہ میرے خاندان کا نہیں، یہ تحفہ حافظ آباد کا نہیں، یہ تحفہ پنجاب سندھ کا نہیں، یہ تحفہ مدینے کا کالی کملی سے لے کے آیا، کالی کملی والے کی جھولی سے لے کے آیا. سنو، پہلا تحفہ دے رہا ہوں، علماء کرام نہیں، میں نے اپنے سر سے یہ ٹوپی اتاری، میری دائیں طرف مانگ نکلی ہوئی ادھر، میری کوئی بائیں طرف مانگ نکلی ہوئی، میں نے اپنے بالوں کو سیدھا کیا ہوا ہے اور پیچھے کی طرف کیا ہوا ہے. جوانو، ذرا آپ بھی اپنے سر سے ٹوپی اتارو، اپنی مانگ کو خراب کر کے ذرا اپنے بالوں کو یوں کر کے پیچھے کی طرف کرو. کرنا ذرا، ماشاءاللہ کرو ذرا پیچھے کی طرف. اللہ تو دیکھ لے، یہ پیغام ہمارا کالی کملی والے تک پہنچا دے، یہ نقشہ کالی کملی والے کو فرشتوں تک دکھا دے. آج ٹنڈے آدم کے مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا. 300 روپیہ دے کر، 200 روپیہ دے کر بال کٹوانے والی دکانوں پر یہود و نصارہ کے طریقے پہ بال اپنائے. سجی طرف مانگ نکالی یہودیوں کا طریقہ، کھبی طرف مانگ نکالی عیسائیوں کا طریقہ، بیچ میں مانگ نکالی یا بالوں کو اوپر کی طرف لے گئے، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ. بال آپ کے میں نے اوپر کروائے. میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا گھر جا کے کر لینا، میں ہاتھ بھی تو کھڑے کروا سکتا تھا کہ بھائیو اللہ اکبر، کل سے اپنی کٹنگ صحیح کرانا، کر سکتا. ہمارا عقیدہ حضور کی حیات کا ہے، کہہ دو عقیدہ حیات النبی. اپنے روزے انور میں آرام فرما رہے ہیں، سارے ٹنڈے آدم کے اعمال فرشتے حضور کے روزے میں پہنچا رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں، نام بھی دیکھ رہے ہیں. اوہ یہاں اتنے فرشتے کھڑے ہوئے تھے، کہاں چلے گئے؟ اوہو، یہ فرشتے واپس آ گئے. جی 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 کہاں سے آئے ہو؟ کہ جب عبد الحنان تو نے سر سے ٹوپی اتروا کر نبی کی سنت کو زندہ کیا. ہم سب کا نام لے کے حضور کے روزے میں چلے گئے اور ہم نے جا کے بتایا. جامع مسجد نور میں قاری حبیب الرحمان صاحب نے اصلاحی پروگرام رکھا و فقیر عبد الحنان نے ایک نبی کی سنت کو زندہ کیا. ہم یہ نام بائی فادر نیم لے کے، ابے کے نام کو لے کے ہم روزہ انور میں چلے گئے. پتہ ہے حضور کو ہم نے جا کر تمہارا طریقہ بھی دکھلایا، تمہارا نام بھی بتایا. اللہ کے نبی نے ہمیں جلدی جلدی واپس بھیج، یہاں سے طریقہ اور نام بھیجا، وہاں سے محمد مصطفیٰ نے تمہارے پہ سلام بھیجا. نقد آیا، نقد، اللہ محمد، نقد سلام. اور آج کے بعد جب آپ نے شیشے کے آگے کھڑے ہونا ہے، سر کے بالوں کو تیل لگانا ہے، آپ نے دائیں بائیں بائیں دائیں طرف مانگ نہیں نکالنی، بلکہ اوپر کی طرف بال کر کے بیچ میں مانگ. کون اس سنت کو زندہ کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان. فرشتوں نے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو نوٹ کر لیا، ان کے پرچھاوے کا ایکسرا لے لیا. اللہ کی مشین کے اندر اس کا عکس آ گیا. قیامت کے دن نیکی پاس نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے لاؤ نا وہ ہاتھ تو دکھاؤ جو میرے نبی کی محبت میں کھڑے کیے تھے، اس سے بیڑا پاک. سنو، ایک مرتبہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھ لیا، مہینے بعد بھول جاؤ گے، جلسہ بھی یاد نہیں رہے گا، تاریخ بھی یاد نہیں رہے گی، لیکن جس کے لیے پڑھا اور جس کے حوالے کیا اسے بھی یاد رہے گا. قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی کے امتی کو دیکھیں گے، فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام اللہ سے نہیں کہیں گے، آدم علیہ السلام فرشتوں سے نہیں کہیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے یا ابن الصالح، او میرے بیٹے صالح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ تیرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے. حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے رک جاؤ،
فرشتے حکم کی تعمیل کے رک جائیں گے. آپ فرمائیں گے چھوڑو میرے امتی کو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن اللہ کا حکم ہے لے جائیں. آپ رب سے فرمائیے, عرض کیجئے آپ کا رب حکم کرے گا تم چھوڑ دیں گے. حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ جائیں گے. اتنا اولاد کے لیے ماں نہیں روتی جتنا امت کے لیے کملی والا رونے لگ جائے گا. اللہ فرمائیں گے حبیبہ جلدی جلدی اپنے آنسوں کو صاف کر لے. اللہ جی آنسو اس وقت صاف نہیں ہوں گے جب تک میرے امتی کو فرشتے نہیں چھوڑیں گے. اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. میرے حبیبہ کیا چاہتا ہے, ہم نے کسی پہ زیادتی نہیں کی, اس کے بہت گناہ ہیں اس لیے ہم اسے جہنم کی طرف پھینک رہے ہیں. اللہ کا نبی فرمائے گا, عرض کرے گا میرے کہنے پہ ایک مرتبہ اس کے اعمال کا وزن کر دیجئے. اللہ فرمائیں گے حبیبہ کیا پہلے جو اعمال کا وزن ہوا اس پر یقین کوئی نہیں؟ نہیں اللہ پاک آپ کی ذات پہ تو یقین ہے, ایک مرتبہ کر دیجئے. میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیسے زندہ کرے گا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اللہ نے کہا تھا کہ میرے پہ یقین کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یقین تو ہے لیکن اپنے دل کو تسکین پہنچا رہا ہوں. یا اللہ تیرے میزان پر, تیرے تول پر, تیرے عدل پر مجھے بھروسہ ہے, لیکن ذرا ایک مرتبہ میرے سامنے تل جائے میرے دل کو سکون ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے فرشتوں لے جاؤ اسے میزان عدل کی طرف. جب ترازو کے اندر نام اعمال ڈالا جائے گا, نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں, برائی والے پلڑے میں برائیاں ڈالی جائیں گی. اللہ اکبر, دیکھا جائے گا نیکیوں والا پلڑا ہلکا, برائی والا بھاری, تھر تھر کانپے گا. کہنے لگا اب تو بچوں گا نہیں, ہٹو بچوں کا نعرہ لگے گا. حضور فرمائیں گے ٹھہر جاؤ, اس کو ذرا یوں کر کے ترازو کو پکڑ کے رکھو. حدیث میں آتا ہے علماء کرام نے فرمایا حضور اپنے کھسے میں یوں کر کے ہاتھ ڈالیں گے, ایک پرچی باہر نکلے گی. اللہ کا نبی دور سے یوں پرچی پھینک دے گا, وہ پرچی سیدھی نیکیوں والے پلڑے میں جائے گی. دھڑام سے نیکیوں والا پلڑا نیچے گر جائے گا, گناہوں والا ہلکا اچھلے گا. کہے گا آج ماں کام نہیں آئی, آج باپ کام نہیں آیا, آج بیوی کام نہیں آئی. کون ہے موثر انسانیت جس کی ایک پرچی کام آئی؟ آپ فرمائیں گے چل چل بیڑا پار ہو گیا, جا جنت کے اندر جا. حضور کا نورانی مکھڑا بھی دیکھتا جائے گا اور کہے گا بتاؤ تو صحیح آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے یاد ہے نا, کیا یاد ہے؟ اللہ اکبر 5 جولائی تھی, اللہ اکبر عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا, اللہ اکبر پیر کا دل تھا. جی 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 جامع مسجد نور میں عبدالحنان صدیقی آیا تھا, جی آیا تھا, تو جا کے بیٹھا تھا. عبدالحنان نے کہا تھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھا تھا جی. فرمایا فرشتے لکھ کے پرچی مجھے دے کے چلے گئے تھے, میں نے وہ پرچی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. آج جب تیرے کوئی کام نہ آیا, آمنہ کے لال پر درود کام آ گیا ہے, جا اس درود کی برکت سے تیرا بیڑا پار ہو گیا ہے. پڑھ دو نا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او لوگو اس وظیفے کو اتنا 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 یاد کر لو, اس وظیفے کا اتنا رٹا لگا لو کہ ادھر دم نکلے ادھر زبان پر آقا پر درود نازل ہو جائے, آقا پر درود جاری ہو جائے. میرے عزیزو دم نکلے. اللہ اکبر. آج فقیر کی دعا لو, فقیر کی دعا لو, فقیر کی دعا لو. مدینے کی موت ہو, شہادت کا رتبہ ہو, حضور کے روزے کے سامنے ہو, اسرائیل نکالتا جائے, میری زبان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی جائے. اللہ اکبر. پہلا طریقہ, یہ پہلا تحفہ دیا, انشاءاللہ سنت کے مطابق سر کے بال بنائیں گے. بلند آواز سے کہو ذرا. نبوت پہ انگلی اٹھی, ہم نے کہا کوک پینا, ممبروں سے آواز آئی کوک پینا بند کر دو. ممبروں سے آواز آئی ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہ ڈلواؤ. ممبروں سے آواز آئی شیل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہ ڈلواؤ. ان کی معاشی تجارتی طاقت کو کمزور کر دو تاکہ کفر کمزور ہو جائے. اس نے کہا مسلمانوں بڑا اچھا فیصلہ کیا, تم نے کوک کا بائیکاٹ کر دیا. تمہارے ملک میں کوک 100 روپے کی بکتی تھی, جاؤ برطانیہ امریکہ کے اندر ڈالروں میں بکے گی, زیادہ فائدہ دیں گے, سستی کر دیں گے, عرب کنٹری کے اندر فری کر دیں گے. جاؤ جاؤ. میرے عزیزو کوک چھوڑنے سے انہیں اتنا نقصان نہیں جتنا حضور کی سیرت صورت اپنانے سے نقصان ہوگا. پہلی میرے عزیزو سنت, ہم نے اپنے بالوں کو سنت کے مطابق بنانا ہے. دوسرا میرے عزیزو ایک بالی ذرا سر سے یوں کر کے نیچے آ جاؤ, یہ چہرے پر حضور علیہ السلام کی مبارک سنت سجی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اتنا اتنا کپڑا ریشم کا بناتے ہو, اس کپڑے کی حفاظت کے لیے بتاؤ تو کیا کرتے ہو؟ کوئی کیمیکل لے کے آئے گا, کوئی فرنیل کی گولیاں لے کے آئے گا. اتنے اتنے بڑے تھانوں میں 2 فرنیل کی گولیاں رکھ دو, تھان بچ جاتا ہے. کوئی اپنے
اپنے گھر کے اندر زمیندارہ کرتا ہے, بازار کھیت کے اندر جب فصل آئی پورے سال کی کہتا ہے جی ہم تو شروع میں خرید لیتے ہیں, کوئی 50 من گندم لے کے آئے گا, اس کو برتن میں بھرے گا, بھڑولے میں بھرے گا, 50 من کی گندم میں 4 کیڑے مار گولیاں ڈالے گا. میں نے کہا 4 گولیاں 50 من کی گندم, کہتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے 4 گولیوں سے کیڑا 50 من کے قریب نہیں آتا. میں نے کہا اگر فرنائل کی گولیاں ڈالنے سے ریشم کے کپڑے کے پاس کیڑا نہیں آتا, 4 گولیاں ڈالنے سے گندم میں کیڑا نہیں آتا, تو سنی, مسلمان, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, سلفی, سیفی, نقشبندی, قادری, سہروردی, کوئی بھی ہو لیکن کلمہ نبی کا پڑھو, نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اگر 4 گولیوں سے گندم بچ جاتی ہے تو چہرے پر حضور کی سنت سجا کے چلا جا. اگر 4 گولیاں گندم کو بچا دیتی ہیں تو یہ نبی کی سنت قبر میں پورے وجود کو بچا دیں گی. رب کعبہ کی قسم اگر داڑھی لے کے جائے گا, سنت رسول لے کے جائے گا, شرط یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا, حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ لے کے جائے گا, کسی کا حق کھا کے نہیں جائے گا, تو مجال ہی نہیں ہے داڑھی لے کے جا. خدا پاک کی قسم قبر کے اندر تیرا کفن بھی محفوظ رہے گا, وجود بھی محفوظ رہے گا. رکھو گے حضور کی سنت کو چہرے پر. کون کون ارادہ کرتا ہے, کٹانی کوئی نہیں, پوری سنت کے مطابق. اگر عبد الحنان کے چہرے پہ ہوتی بتاؤ یہ بھائی اسماعیل صاحب یہ صغیر میرے بچے کی امین پہ کہاں پنجاب آتے, اگر عبد الحنان کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی مجھے بتاؤ حافظ حبیب الرحمان اس مسجد کے ممبر پہ مجھے کیوں بٹھاتا. یہ سنتی کا تو کمال ہے, سنتی کا تو کمال ہے. اللہ اکبر, اس کی برکتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کتنی اللہ نے اس کی برکت عطا فرمائی. نہیں یقین آتا فقیر کے کہنے پہ نہیں, آمنہ کے لال کے کہنے پہ ایک مرتبہ رکھ کے دیکھو, قیامت کے دن کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی, تیری میری نشانی یہ ہوگی, یہ ایک نبی کی سنت نہیں 1,24,000 نبیوں کی سنت داڑھی ہے. رکھ کے تو دیکھ پوری دنیا کا کفر لرزے گا. کمولی صاحب کیسے؟ میں نے کہا 17-18 سال امریکہ میں امریکہ نے افغانستان کے اندر بمباری کی, 17 سال کے بعد گھٹنے ٹیک گیا, کہنے لگا ہمیں تمہاری ایٹمی طاقت نے نہیں ڈرایا, ہمیں تمہاری پگڑی اور داڑھی نے ڈرا دیا ہے. اس داڑھی کے اندر اتنا خوف اور رعب دبدبا ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا. رب محمد کی قسم کردار میں مصطفیٰ کا طریقہ دکھاؤ, وہ امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے, انشاءاللہ یا کلمہ پڑھنے والے کے آگے شیطان اپنے گھٹنے ٹیک دے گا. کرتے ہو نہیں داڑھی رکھنے کی انشاءاللہ. عید کے کپڑے کون کون سلوا رہا ہے؟ جلدی سے سلوا رہے ہو, اور جو نہیں سلوا رہے کوئی بات, ضروری نہیں کہ عید کے کپڑے نہیں پہنو, پرانے میں بھی گزارا ہو جائے گا, دھلے میں گزارا ہو جائے گا, لیکن جو نئے کپڑے سلوا رہے ہیں دیکھو میری طرف, پہلی سنت بال, دوسرا داڑھی, تیسرا یہ گول گلا. میں نے اپنے بچوں کا بنایا, میں نے اپنا جہاں تک میرا بس چلتا ہے مریدین کو یہ عرض کرتا ہوں, کالر والا لباس پہنو گے یہ عیسائیوں کا طریقہ. جاؤ چرچوں میں, جاؤ کلیساؤں میں, گرجا گھروں میں, ایک وہاں اس طرح کر کے سلیب لٹکی ہوئی ہے, اس سلیب پہ عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا معاذ اللہ لٹکا رکھا ہے کہ ہم نے اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا, سولی لٹکایا. میرے عزیزو, عید کے دن, جمعے کے دن عمرہ کرتے ہوئے مدینے میں حضور کے روزے پہ بیٹھتے ہوئے, سلام پڑھتے ہوئے, جب لباس پہن کے جاتا ہے کالر کے کونے نکلے ہوتے ہیں اور یہ پٹی لمبی ہوتی ہے تو یہ پوری سلیب کی جھلک پیش کرتی ہے. اللہ اکبر. جب میرے عزیزو سرما لگا کر, خوشبوئیں پاؤڈر لگا کر, یہ عیسائیوں والا لباس پہن کے جب گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے, بیوی بچے بہن بھائی سب کہتے ہیں بھیا کتنا اچھا لگ رہا ہے, شوہر کتنا اچھا لگ رہا ہے. گنبد خضرا والا آنکھیں بند کر کے کہتا ہے مجھے تو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے اچھا نہیں لگ رہا؟ آپ فرماتے ہیں درود میرے پہ پڑھ رہا ہے اور طریق رہا ہے. کملی والے آپ کو اچھا کیسے لگوں گا؟ فرمایا گول گلا پہن لے, یا مغزی والا گلا پہن لے, یا بہن والا پہن لے, اور کرتے کا چکور دامن کر لے. خدا کی قسم زمین والے تو کیا تجھے دیکھ کے آسمان والے بھی تعریف کرنے لگ جائیں گے. سر کے بال اوپر, داڑھی چہرے پر, یہ مغزی گلا, چکور دامن, 4 تحفے ہو گئے. 5واں تحفہ میرے عزیزو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. 5واں تحفہ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا, صرف نماز کے وقت نہیں اونچی کرنا, 24 گھنٹے میرے عزیزو شلوار اپنے ٹخنوں سے اونچی کر کے رکھو. اللہ اکبر. عورتوں نے اپنے پجامے کو, اپنے پینچے کو ہاتھ لگایا, کہ لگی
मौलवी अब्दुल हन्नान पर्ची आई, हमें भी बताओ शलवार को पिंडलियों तक ले जाए, घुटनों तक ले जाए। मैंने कहा ना 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 ना, ऐसी गलती ना करना, मर्दों के लिए हुक्म है शलवार इतनी ऊंची करो कि पिंडली नजर आने लग जाए, और औरतों को हुक्म है शलवार इतनी नीची करो, पाँव तो दूर की बात है, जो तुमने जूता पहना उसके ऊपर का फूल भी छुप जाए, वो भी नजर ना आए। इससे क्या होगा? गुम्बद खजरा वाला का सलाम आएगा और अर्श वाले का रहमतों वाला पैगाम आएगा। मेरे भाइयों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 5 तरीकों को कौन कौन अपनाएगा? अगर नाराज ना होना, बूढ़ों से नहीं कहता, जवान लोग हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जरा उठ के खड़े होकर कोई इंशाअल्लाह 5 तरीकों को हम अपनाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नबी की 5 सुन्नतों को जिंदा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह सारे? बैठ जाओ, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। एक खत्म नबूवत के सदके से आखिरी पैगाम, खत्म नबूवत के सदके से आखिरी पैगाम, खत्म नबूवत के सदके से आखिरी पैगाम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। मेरे उम्मती होने का सबूत देना है। क्या जी? नेकी के काम करने हैं, बुराई के कामों से बचना बचाना है। ये काम सिर्फ रायविंड से 12 आदमियों का बिस्तर उठाकर तुम्हारे टंडे आदम के स्टेशन पर उतर कर, तुम्हारे मरकज में जाके तश्कील कराकर, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदों में आकर जमीन पे लेट के, कभी आपने पूछा इस तबलीग वाले से अल्लाह अकबर लेटने के लिए तेरे पास चादर कोई नहीं? कभी आपने पूछा आज अपने कपड़ों को ब्रश से मल के धो रहे हैं, क्या घर के अंदर तूने अपने खुद हाथ भी धोए हैं? कहेगा ना ना, वहां तो 10-10 नौकर हाथ दिलवाते थे, आज जो मैं कपड़े खुद धो रहा हूँ ये अल्लाह के नबी के दीन की बरकत से, खत्म नबूवत के काम की बरकत से, आज कच्ची दाल खा रहा हूँ। वहां तो मिनरल वाटर इस्तेमाल होता था, कितनी मरतबा मेरे खाने पे स्प्रे हुआ करता था, मक्खी का आना दाखिला भी मेरे घर में था। अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह पढ़ के सुभान अल्लाह करके खा रहा है। किसके सदके से? रहमत दो आलम के काम के सदके से। खुदाए पाक की कसम है, खुदाए पाक की कसम, ये काम सिर्फ तबलीग वालों का नहीं, ये काम सिर्फ देवबंद वालों का नहीं। जिसने भी कलमा पढ़ा, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने ये कलमा पढ़ा, कलमे की निस्बत से ये काम करना उसकी जिम्मेदारी है। गरीबी में भी करेगा, अमीरी में भी करेगा, बुढ़ेपे में भी करेगा, जवानी में भी करेगा, सर्दी में भी करेगा, मौसम में गर्मा में भी करेगा, बहार में भी करेगा, खुशकी की जगह पे भी करेगा, बारिश वाली जगह पे करेगा। बताओ खत्म नबूवत के सदके से ये काम मेरा है या सिर्फ सहाबा का? कह दो ये काम इंशाअल्लाह हमारा काम है। मरते दम तक करते रहेंगे और करते करते इंशाअल्लाह इस काम में मरेंगे। मेरे अजीजों, जिसके चिल्ले 4 महीने नहीं लगे, इरादा करे इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में चिल्ले 4 महीने लगाएगा। नियत करो मेरे अजीजों। और जिसके चिल्ले 4 महीने सालाना चिल्ला कवाई पूरे हो गए, साल 7 महीने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। जाओगे?